غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں. انہا تجلب الشیطان و تسخط الرحمن، کہ غافل بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے اور رحمان اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے. پھر ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہم اور غم کو ڈال دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں پریشانی، بھائی کیوں پریشانی؟ جی مجھے بھی نہیں پتا، مگر میرا دل پریشان ہے. وجہ بھی نہیں ہوتی، دل بھی پریشان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے تو دل کو سکون ملتا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے نا. جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو دل میں پریشانیاں ہوں گی. پھر جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس میں وساوس اور شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کمرے میں روشنی نہ ہو تو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے اس کمرے میں نکل کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی روشنی آئے سب بھاگ جاتے ہیں. جب تک دل میں ذکر کا اجالا رہتا ہے نہ شکوک و شبہات آتے ہیں اور نہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں. جیسے ہی انسان غافل ہوا شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا اور انسان کا دل وساوس سے بھر جاتا ہے. جیسا دل جو اللہ سے غافل ہوتا ہے تو معرفت کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے. ایسا بندہ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے. چنانچہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، یعنی جو غافل تھے ہم نے ان سے انتقام لیا. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ غافل تھے. تو غافل لوگوں سے اللہ تعالی انتقام لیتے ہیں. پھر جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کو صبح و شام یاد کریں اور غفلت والوں میں سے نہ